کل میں نے تم کو کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی پی آئی اے سی آئی اے کے مقابلے میں خبر دیتا ہوں، یاد ہے کہ حامد کرزئی کے ساتھ یہ گفتگو نہیں، اس پہ بھی کام ہوا ہے، اس پہ بھی ہوا ہے وہ آپ نے اچھا جب وہ بات کی تو وہ سابق صدر اشرف غنی اس کا ٹویٹ وہ کافی لمبا ہے، میرا 3-4 نہیں، اس نے مختصر ترین لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں اگرچہ بس کوئی ایسا نہیں، لیکن I want to repeat once again، پہلے بھی کہا کہ میں I seek nothing from myself، لیکن اگر وطن کو میری ضرورت ہے تو وہ آخر کیوں مطلب اتنے عرصے سے اشرف غنی قیا ہوا ہے، آج اس کو all of a sudden آل آف اے سڈن کیوں یاد جب آ یہ گیا؟ ٹویٹ میں نے پڑھا مجھے آپ کی بات یاد ہے کہ آپ کا اشرف غنی اس کا ذکر کر رہے تھے حامد حامد کرزئی کا بابا تو اشرف غنی نے یہ کہانی چلا دی کہ میں حاضر ہوں اس طرح کے تمام معاملات کو سیٹل کرنے، اس نے لانگ لیو افغانستان کا وہی نا، اس میں یہ کہ کوئی نہ کوئی رجیم چینج کی بات ہو رہی اگر ان سب کو کنیکٹ کریں کہ یہاں افغانستان کی سرزمین کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر تنظیموں کو بھی ذکر کرتے کہ جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں. یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ خطے کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ خالی ساؤتھ ایشیا نہیں کہہ رہے، سینٹرل ایشیا بھی سینٹرل ایشیا بھی کہہ رہے سینٹرل ایشیا بھی ہے. ہیں. سر دس از ویری امپورٹنٹ. وہ کیوں کس کانٹیکسٹ میں آپ کی نظر میں؟ بھائی صاحب کہ اگر تاجکستان ازبکستان آخر کو وجہ ہے نا، دیکھو ہمارے ساتھ اس وقت یہ پرابلم ہے، حامد کرزئی صاحب کا نام کیوں آیا ہے، کیوں بھر گیا؟ ہمارے سرحد کے دونوں طرف جو ہیں وہ یعنی پشتون ہے، یعنی کلوز ٹو انڈیا. فرض کرو خدا نخواستہ کوئی ایسا نظر آیا کہ جی وہ جیسے جو کہ طالبان پہلے بہت انٹیلیجنٹ یہ کر رہے ہیں حرکت متقی جب سے دیوبند کا پھیرا لگا کے آئے ہیں کہ جی کنورٹ، وہ پہلے تو یعنی مذہب تھا نا، اب وہ پختون قوم پرستی کی طرف بڑھا، مذہب سے ہٹا لیا، وہ ساری ان کی جو موومنٹ تھی. اس میں یہ ہے کہ اس میں کرزئی کے پختون ہونے پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا نا، انگلی نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے ان کو پھر سیم از دا کیس ود اشرف غنی، انہوں نے کہا کہ میں بھی پختون ہوتا ہوں، حضرت صاحب میں بھی بیٹھا تھا، میں ساری ڈیٹیل. اب اس پوری گیم میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وائی انڈیا نے اب ان کے وزیر کامرس ہے وہاں پہ اور جی اسپیشل کارگو فلائٹس پورے سبسیڈائز کتنی دیر تک کریں گے؟ اور دوسری اسی سب میں سلامتی کونسل کی جانب سے یہ آ جانا کہ وہ تنظیم جس کے بارے پاکستان باہر آ کے چلے جا رہا ہے وہ واقعی افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، اٹس اے ریجنل تھریٹ فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا ایز ویل، پورے ریجن کو. ارے بابا یہ جو اپنے ان کے وہ لال قلعے کے قریب بم کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے پھر پکڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو، آج وہ چارج شیٹ کر دیا نا وہ خاتون کو بھی جو میں نے ڈاکٹر شاہین کو. اچھا اس کا اسٹیپ فارورڈ ہوا ہے، سوری بلکہ تم نے مجھے یاد دلایا، میں دلوا دوں. جموں سے بہت ہی مستند کشمیری زبان کا انگریزی زبان کا اخبار روزنامہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے کشمیر ٹائمز. اس کے بانی ایڈیٹر اور وہ تھے وید وسیم صاحب. اب وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی وہ کشمیر کی خود مختاری آرٹیکل 370 والی سوچ تھی نا ان کی، اور بڑے یعنی کہ نیشنلسٹ قسم کے، یعنی کشمیری نیشنلزم کے لیے ہم دلی کے غلام نہیں ہیں. اب ان کا تو یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کی بیٹی ہے انورادھا، وہ آتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو ٹائم ختم ہے، بس میں آخری لفظ، اس اخبار کے دفتر پر آج جو ہے چھاپا پڑا ہے، اور انورادھا وسیم جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ SIA کو ان کے ہاں کو ہے. تو یہ مقصد یہ کہ وہ اس طرح لنک کر کے تو، لیکن اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جو بقول ان کے 2 ڈاکٹروں کو ٹرکی لے کر گیا تھا، وہ اس وقت انڈیا خود کہہ رہا ہے افغانستان میں، خود کہہ رہی ہے انڈیا کہہ رہا بھائی، ہم نہیں کہہ رہے. اب تو سر سلامتی کونسل ایک طرف تو آپ جو ادھر سے یعنی کہ وید وسیم کے بنائے ہوئے اخبار کو نہیں چھوڑ رہے، اس کی بیٹی کو پکڑ کے تو